اب حضور پاک نے ابو بکر کو یہ تو کہہ دیا تھا کہ اپنی شرمگاہ کی گارنٹی دے دو اور زبان کی گارنٹی دے دو، میں جنت کی گارنٹی دے دوں گا۔ ہم تو بات نہیں کرتے نا اس موضوع پر، بات کریں گے تو تمہارا ذہن جو ہے وہ خراب ہو جائے گا، اب سوچنے لگیں گے ابے یہ کیا ہوا، لیکن حقیقت تو یہی ہے۔ اب ہم تم کو کہیں اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، یا تو آپ ایسا انڈرویئر بنا لیں جس میں تالا لگا ہو اور چابیاں بیوی کو دے دیں، مذاق نہیں ہو رہا ہے، اس طرح ہی ہو سکتی ہے آپ سے تو حفاظت۔ شرمگاہ کی حفاظت اور زبان کی حفاظت کا مطلب کیا ہے؟ جب بھی ذکر کے دوران سرکار کی تصویر مبارک کے تصور میں تھوڑی دیر ہوتی ہے تو میں ذرا سی آنکھیں کھول کر سرکار کی تصویر مبارک دیکھ لیتا ہوں، جس سے میرے تصور میں بہت مدد ملتی ہے۔ جب بھی میں یہ کرتا ہوں تو ہر بار سرکار کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ میں ان کا یہ جلوہ پہلی بار دیکھ رہا ہوں۔ ہاں، ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ وہ سرکار کا جلوہ ہے نا، اس لیے وہ آنکھوں میں سماتا نہیں ہے، وہ غیر مخلوق ہے۔ باقی ہم کسی بھی انسان کو، کسی بھی شے کو دیکھیں تو وہ مخلوق ہے نا، فوراً اس کا نقش ہماری آنکھوں میں چلا جاتا ہے تو آشنائی ہوتی ہے، اس کو پہلے بھی دیکھا ہے۔ جب بھی دیکھو سرکار کا چہرہ، ہر بار دیکھو اور کہو پہلی دفعہ لگ رہا ہے کہ پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ غیر مخلوق چہرہ ہے، آپ کی آنکھیں اس کو قید نہیں کر سکتی، اس لیے وہ اندر گیا نہیں ہے۔ اور جب آپ کو یہ لگنے لگے اب اپنائیت محسوس ہو رہی ہے، شناسائی ہے، تو سمجھ جانا وہ چہرہ اندر چلا گیا۔ آپ کے لا انتہا کرم سے مجھے اپنے قلب اور روح پر اس میں ریاض ایک آنسو کی شکل میں دکھائی دیتا ہے، یہ بھی صحیح ہے، مگر میرا نفس کسی وقت کچھ ایسا کہہ دیتا ہے کہ مجھے اپنے آپ سے نفرت ہو جاتی ہے، یہ بھی صحیح ہے، نفس کا کام ہی یہی ہے۔ نفس کو آپ کتے کی طرح ٹریٹ کریں، کتے کو کیسے ٹریٹ کرتے ہیں؟ بھونک رہا ہے، بھونک دو، ہاں، کتا بھونک رہا ہے، یہی طریقہ ہے۔ اس طرح گھر پر بیوی اگر چیخ چلا رہی ہے، نکل جائے باہر۔ یہ میں عورتوں کو چڑھانے کے لیے بولتا ہوں کہ کبھی تو ان کو غصہ آئے اور مجھے خوب برا بھلا کہیں۔ اگر اس کو نفس کو ڈیل کرنا نہیں آیا نا آپ کو تو بڑی پریشانی ہوگی، اس کی جو خیالات ہیں اس کو آپ سوچنا شروع کر دیا تو آپ پریشان ہو جائیں گے، پھنس جائیں گے۔ لہٰذا اس کی سنی کو انسنی کر دیں، یعنی پے نو اٹینشن، والا یار ٹھیک ہے بولتے رہو۔ مجھے صرف یہ کنفرم کرنا تھا جب میں اس راستے سے گزر رہا تھا کہ یہ میرے خیالات تو ہے نہیں۔ سرکار سے میں نے پوچھا کہ سرکار یہ خیالات میرے تو نہیں ہے، پھر کیوں آ رہے ہیں؟ میں نے یہ شیطان کے۔ پھر میں مطمئن ہو گیا، اچھا میرے نہیں ہے تو پھر مجھے سننے کی کیا ضرورت ہے؟ لہٰذا بھونکتا رہے، کتا بھونک رہا ہے۔ کیونکہ یہ نفس کی کہانی جب تک سیٹ نہیں ہوگی نا، کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ملے گا، اس کا پاک ہونا ضروری ہے۔ سرکار نے جس طریقے سے اپنی منظوم تعلیم میں، ایک تو تعلیم آپ کی نثر میں ہے اور ایک نظم میں ہے تریاق قلب، وہاں سرکار نے فرمایا ہے کہ گر قلب کو برباد کیا تو نفس کو شاد کیا، گر نفس کو برباد کیا تو قلب کو شاد کیا۔ یعنی یہ انٹر کنیکٹڈ، انٹر ریلیٹڈ ہیں۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ اگر آپ قلب کو مضبوط کرنے لگ جائیں گے تو نفس خود بخود کمزور ہوتا جائے گا، اور اگر آپ نفس کو مضبوط کرنے لگ جائیں گے تو قلب خود بخود کمزور ہوتا چلا جائے گا۔ اب نفس کی جو ہے طہارت کے لیے جو مذہب اور جو وحی الہی کے ذریعے عوام الناس کے لیے جو طریقہ کار آیا ہے، وہ 12 سال کے چلے اس میں یہ چیزیں تھیں، لیکن اب وہ دور نہیں ہے نا، اب تو اس کو ٹیکا چاہیے۔ دیکھو نا، جو آپ ٹیبلٹس وغیرہ لیتے ہیں، پہلے وہ جائے گی اسٹمک میں، اس کے بعد پھر آپ کے خون میں جائے گی،
اور اگر آپ کا اسٹمک ہی خراب ہوا تو اس دوائی کا اثر نہیں ہوگا۔ تو آپ اگر کبھی کسی حکیم کے پاس گئے ہوں، اب تو حکیموں کا زمانہ نہیں رہا، لیکن ہمارے بچپن میں والد صاحب کے ساتھ ایک دو دفعہ گئے کہیں، تو اس وقت جو ہے وہ حکیم جو تھا سب سے پہلے وہ جلاب دیتا تھا پیٹ صاف کرنے۔ پہلے وہ پیٹ کو صاف کرتا تھا، جب پیٹ صاف ہو جاتا تھا اس کے بعد دوائی دیتا تھا۔ سمجھ گئے؟ اب یہ جو دور آ گیا ہے اس کے اندر جس طرح اسٹمک خراب ہے تو دوائی اثر نہیں کرے، دل خراب ہو گئے ہیں نا، اب تمہاری عبادتوں کا اثر نہیں ہو رہا ہے، یہ تو ڈائریکٹ نور کے انجیکشن لگے تبھی کام بن سکتا، اور وہی سرکار نے کیا۔ بس اب نفس کے حوالے سے یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، چغل خوری، غیبت، بہتان، ان چیزوں سے باز رہیں، ان چیزوں میں نہ لگیں، یہ بہت بری باتیں ہیں۔ اور دیکھو بھائی، یہ جو ہے زبان، اب حضور پاک نے ابو بکر کو یہ تو کہہ دیا تھا کہ اپنی شرمگاہ کی گارنٹی دے دو اور زبان کی گارنٹی دے دو، میں جنت کی گارنٹی دے دوں گا۔ ہم تو بات نہیں کرتے نا اس موضوع پر، بات کریں گے تو تمہارا ذہن جو ہے وہ خراب ہو جائے گا، اب سوچنے لگیں گے ابے یہ کیا ہوا، لیکن حقیقت تو یہی ہے۔ اب ہم تم کو کہیں اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، یا تو آپ ایسا انڈر ویئر بنا لیں جس میں تالا لگا ہو اور چابیاں بیوی کو دے دیں، مذاق نہیں ہو رہا ہے، اس طرح ہی ہو سکتی ہے آپ سے تو حفاظت۔ کیوں؟ شرمگاہ کی حفاظت اور زبان کی حفاظت کا مطلب کیا ہے؟ ان دونوں کا کنیکشن لطیفہ نفس سے ہے، ان دونوں کا کنیکشن لطیفہ نفس سے کاٹ کے دل سے جوڑو، پھر حفاظت ہے۔ جب تک تمہاری زبان کا کنیکشن نفس سے جڑا ہوا ہے، جو نفس کہے گا وہ بکواس کرے گی زبان، کیا حفاظت ہوگی؟ تو بھائی یہ تو منہ پہ تالا لگا لو، تالا بھی لگا لو کہ پھر بھی خیالات تو آئیں گے وہاں سے۔ حفاظت یہ ہے کہ اس زبان کا جو کنیکشن نفس سے جڑا ہوا ہے اس کو توڑو، اور وہ شہوت۔ میں نے تجربہ کیا، دیکھا، مشاہدہ کیا کہ جب آدمی شراب پیتا ہے تو شراب پینے سے جو اس کی عقل ہے وہ معوف ہو جاتی ہے، عقل متاثر ہوتی ہے، اچھے برے کی تمیز زائل ہو جاتی ہے، اور کچھ زیادہ ہی پی لے اس کے بعد جو ہے وہ جو جی چاہے الٹی سیدھی حرکتیں کرے اسے یاد بھی نہیں رہتا۔ تو شراب انسان کو اندھا کر دے۔ مشاہدہ یہ کیا کہ جتنا نقصان شراب سے ہے، اگر ہم شہوت کو دیکھیں تو شہوت پر شراب سے زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اس وقت بھی انسان کی عقل چلی جاتی ہے، اگر شہوت سوار ہو تو عقل آپ کی چلی گئی، اندھا ہو گیا اس وقت انسان۔ آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے بات میری کہ نہیں؟ تو حلال شہوت اور حرام شہوت یہی ہے کہ جو حرام شہوت ہے کسی غیر عورت کو دیکھنا اور بری نیت سے برے جذبات کے ساتھ دیکھنا، یہ حرام شہوت ہے اور یہ رب سے دور کرتی ہے۔ اور حلال شہوت کیا ہے؟ حلال شہوت یہ ہے کہ کوئی غیر عورت آئے تو نفس اس کی طرف مائل ہی نہ ہو، اس کے حسن سے متاثر ہی نہ ہو۔ جو رب نے تیرے لیے حلال کی ہے تمہارے لیے بیوی، تو صرف اس کے ساتھ شہوت محسوس ہو وہ جائز ہے۔ نفس پاک ہونے کے بعد پورے وجود کا تعلق قلب سے جڑنے کے بعد بھی شہوت ہوگی، لیکن وہ پاک اور طاہر ہوگی، جو تیرے نکاح میں ہے صرف اس کے لیے محسوس ہوگی، باقی کسی اور کے لیے نہیں۔ یہ حلال شہوت۔ تو شہوت کا چیپٹر اب سمجھ میں آ گیا ہے۔ اچھا، اب یہ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن شریف میں کہا کہ بھائی حافظو فروجک، کہ اپنے فرج جو ہے، شہوت کو کہتے ہیں عربی زبان میں فرج، فے رے جیم،
لیکن اس کو آپ کیسے کریں گے یار؟ بغیر روحانیت کے، بغیر تزکیہ نفس کے کیسے کریں گے؟ قرآن مجید کی سورہ یوسف تو جو ہے وہ ایک اسکڈ میزائل ہے. سورہ یوسف، اس میں تو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے حوالے سے یہ بات کہی کہ اور اے یوسف، ہم نے تجھے بچا لیا ورنہ تو زلیخا کے دام میں آ چکا تھا. اگر ایک نبی عورت کے دام میں آ چکا تھا اور اس کو رب نے بچایا تو آپ کی اور میری کیا اوقات ہے؟ لیکن یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے، کہنے کو یہ جو بات ہے وہ تو میں نے حوالہ دے کے کہہ دی، لیکن یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کو روحانی تعلیم میسر نہیں تھی. روحانی تعلیم اگر ان کو میسر ہوتی تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ جس کا قلب اور نفس پاک اور صاف ہو جائے اس کے قلب پر کوئی یعنی حرام خواہش اور حرام خیال اس کے قلب پر وارد ہو. ناممکن. وہ نور اس کو جلاتا رہے گا، آ بھی گیا اگر وہ نور اس کو جلا دے گا. ویسے تو کسی غیر انسان کو چھونا بھی حرام ہے، لیکن اگر تمہارا مرشد ہو جس کے رگوں میں رب کا عشق دوڑتا ہو، اس کو نہ ہاتھ لگانا کفر ہے، کیونکہ تمہاری نمازوں روزوں سے زیادہ نور تو اس وقت مل جائے گا جب تم نے یوں چھوا اسے. TV, the place to